نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے محترم سامعین کرام، آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر میں اور آپ یہاں قادیانیوں کے مرکز، آواز اٹھا بھائی، قادیانیوں کے گڑھ اور ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ہر سال کی طرح اس سال بھی قادیانیوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ سب سے پہلے مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ پاک کا اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو اپنے بزرگوں کی نسبتوں کا امین بنا کر اور ان کے مشن کا پاسبان بنا کر، جس طریقے سے میرے آپ کے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین پر مرزا غلام قادیانی کے پاس جا کر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، جس طرح امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ہندوستان قادیان میں جا کر یا پھر پاکستان کے اس سابقہ نام رفع میں آ کر قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، آج الحمدللہ ان بزرگوں کے جانشین، ان بزرگوں کے نام لیوا اپنے اکابرین کی تاریخ اور مشن کو زندہ رکھتے ہوئے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دہراتے ہوئے، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری نے یہاں اسلام کی دعوت دی تھی، پھر جب آپ کے اس جناب نگر میں محمدیہ مسجد کی تعمیر ہوئی، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب نے 1974 سے لے کر آج تک اسی کفر کے گڑھ میں کھڑے ہو کر قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے،
آج میں قادیانیوں کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، اس مجمع میں جو قادیانی کھڑے ہیں آپ نہیں جانتے، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کو چہرے سے بھی جانتا ہوں، میں نام سے بھی جانتا ہوں کہ اس وقت آپ کے مجمع میں کتنے قادیانی موجود ہیں۔ میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اس ایوان ناصر میں قادیانی گماشتے یہاں سے ارتدادی سرگرمیاں چلا کر جو پوری دنیا کے اندر توہین رسالت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کے امت مسلمہ کے ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں، میں اس ایوان ناصر میں بیٹھے ہوئے نظارت امور عامہ کے عہدیداروں کو کہنا چاہتا ہوں، قادیانی جماعت کی قیادت کو کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہمارے بزرگوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی، مولانا اللہ وسایہ نے 1974 سے لے کر 2023 تک تمہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آج الحمدللہ مولانا اللہ وسایہ صاحب کے جانشین، ابھی آپ نے دیکھا مولانا شاہد صاحب، وہ مولانا اللہ وسایہ صاحب کے بھتیجے ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں کے مشن کو سامنے رکھ کر قادیانیوں کو دعوت اسلام دی۔ قادیانیوں اور مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، تم گواہ رہنا، صرف ہم نہیں آئے، ہمارے بزرگوں نے دعوت دی، ہم نے دعوت دی۔ آج ہمارے چھوٹے معصوم بچے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ میرا چھوٹا بیٹا آپ کے سامنے کھڑے، یہ چھوٹا معصوم بچہ، یہ مولانا شاہد صاحب کا بیٹا آپ کے سامنے، یہ مولانا اللہ وسایہ صاحب کا پوتا آپ کے سامنے، وہ سزوکی کے اوپر چھوٹا بچہ آپ کے محمدیہ مسجد کے خطیب، یہ مولانا اصغر صاحب کا بیٹا، یہ آج ان کی نسل بھی یہاں موجود ہے۔ قادیانیوں، کل میدان محشر میں کھڑے ہو کر خدا کی قسم ہم اللہ کے حضور کہیں گے، ہمارے بزرگوں نے بھی تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی، ان کے شاگردوں نے بھی تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی، ہم نے اپنی نسلوں کو بھی تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ تم میدان محشر میں کہہ نہ سکو کہ ہمیں کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ الحمدللہ آج ہم اپنے اکابرین اور مشن کو زندہ رکھتے ہوئے، اپنے اکابرین کی تاریخ کو دہراتے ہوئے، قادیانیوں تمہیں صدق کے دل کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام کی طرف آؤ۔ مرزا غلام قادیانی پر لعنت پیش کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ تکبیر! ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، نعرہ تکبیر! تو اس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو اپنے بزرگوں کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے اور آقا کی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔